السلام علیکم. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ مفتی سکندر صاحب بول رہے گا؟ جی جی سکندر بول رہا ہوں. جی جی حضرت محترم، کیسے ہیں آپ؟ خیر عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ جی کیسے ہیں؟ میں انور بول رہا ہوں، سرزمین تلنگانہ شریف سے کے خان. انور. جی جی ہاں بولیے. کچھ نہیں حضرت، وہ گروپ میں آپ کی باتیں سنی، ماشاء اللہ بہت اچھا لگا. تخلیق کے متعلق کر رہے تھے سر کا آپ بات. جی 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 سرکار ہمیں بھی تھوڑا تخلیق کے بارے میں معلومات کرنا تھا. میں ڈوبنا تقلید کے چاہتا بارے ہوں میں معلومات تخلیق میں، کیا کرنا لیکن ہے؟ تخلیق میں ڈوب جانا چاہتا ہوں صاحب. یہاں کے لوگ ہیں نا، میرے کو بتا رہے نہیں صحیح تخلیق. تو گروپ میں آپ کو دیکھا تو میں بھاگ گیا، آ گیا تمہارے پاس. جی جی بہت بڑھیا. جی شیخ محترم، یہ جو ہم تخلیق ہے، تخلیق کے بارے میں ہمارے تھوڑے باتیں تھے، اگر سے آپ بتا دیں گے تو بہت اچھی بات ہوتی. تخلیق کون کون کرنا اور کب کب کرنا، اور کس کس کی کرنا یہ بھی بتا دیجئے. کس کس کی کرنا چاہیے؟ معلوم ہے نا، یہ تو معروف ہے نا، 4 امام. بہت بڑھیا جناب. جی جی تو یہ تو معلوم ہے، لیکن کب کب کرنا اور کیسے کرنا ہے، بس یہ چیزیں معلوم کرنا تھا. اچھا یہی چیزیں آپ نے معلوم کرنی ہے. ہاں سرکار. آپ کس کی تقلید کر رہے ہو فی الحال؟ ابھی تو صاحب اب چاروں میں سے کس کی تو بھی کر لے رہے، کبھی کس کی. یہ کیا اب مطلب ہم ہوا؟ ڈوبنا چاہ رہے، کسی ایک تخلید میں ڈوب جانا چاہ رہے. بس ایسا لگے کہ نہیں ہم پورے کے پورے مخلد جا رہا بولے سر کا دکھنا کوئی دیکھے تو. دیکھیے بھائی، ہمارا ماننا ہے کہ چاروں امام جو برحق ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو ہم بھی مان رہے نا. جی. جی تو کسی ایک کی تقلید کو آپ لازم پکڑ لیجیے. جیسے اگر آپ امام ابو حنیفہ کی تقلید کر رہے ہیں تو اسی کی تقلید کریں. ماشاء اللہ، اگر آپ یہی پکڑ امام لیں گے شافعی صاحب. علیہ الرحمہ کی یہ کر رہے ہیں امام تو تھوڑے اسی کی بڑے کریں. ہیں نا اپنے، امام ابو نا رحم اللہ. جی. اگر آپ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی کر رہے ہیں تو اسی کی کریں آپ. جی جی تو اس میں اترنا چاہتا ہوں صاحب. میں بالکل پورے حنفی تقلید میں ڈوب جانا چاہتا ہوں. اور جس انسان کی آپ تقلید کرتے ہیں نا، جی جی پہلے اس کی شخصیت کا پتہ ہونا چاہیے ہے کیا کون. بات ہے، سبحان اللہ. جی. نہیں صاحب، اس یہ کا تو بچپن پتہ ہی ہے نا، الحمدللہ ابو حنیفہ رحم اللہ کو کون نہیں جانتا ہے صاحب. ان کی اس باتوں کو نہیں. اصل ہم جی کو یہ معلوم کرنا تھا کہ کب کب کرنا اور کیسے کرنا. یہ ان کی مختصر سیرت تھا. کا ان کی سیرت کا اور علمی جو ان کا میدان ہے اس میں ان کے کیا ارے کارنامے ان رہے ہیں کی اس کے. کیا ہے، ان کے کتنے انہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی، کتنی قرآن کی تفسیر کی انہوں، اس کے کیا بولنے کی بات ہے کیا صاحب. کیا یہ جو حدیثوں غیر کے تو مقلد حافظ تھے. یہ جو غیر مقلد کہتے ہیں نا، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں. ہاں یہ بولتے ہو نا. اصل میں یہ تقلید کرتے ہیں جناب. ارے یہ ڈوبے ہوئے آپ ہیں ان کی صاحب نماز لے تقلید. لیجیے تو ان کی نماز میں بھی امام شافعی کی تقلید ہے ان ہاں کو، ٹھیک ہے نا. شیخ، یہ ساری باتیں کو میں پوچھ رہا ہوں کہ کب کرنا اور کیسے کرنا. تو یہ لوگ یہاں پہ بتاتے ہیں غیر مقلد بھی تقلید، یہ ساری چیزیں یہاں پر معلوم ہو رہی، لیکن اصل جو چیز ہے وہ کوئی نہیں بتا رہا، کیسے کرنا اور کب کرنا. جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے نا، جی جی تو آپ نے اس مسئلے کو دیکھنا ہے جی چاروں اماموں کی کیا اقوال ہے اس میں. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. مثال دیجیے نا صاحب. ہاں کوئی بات نہیں جناب، آپ کو مثال سے سمجھائیں گے کہ تقلید کیا چیز ہوتی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بڑے ہم ایسے چاہ رہے مسائل. ہیں کہ آپ مفتی ہے تو تھوڑا ہم کو ٹھیک سے یعنی بتا پائیں گے، تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو بول سکے کہ بھائی ہم نے عالم صاحب سے جو ہے تقلید کے بارے میں معلومات کی. ہاں ایسی کوئی بات نہیں جناب، آپ کو بالکل اس طرح کی مطلب وضاحت کریں گے جی کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو آپ کس چیز کے متعلق جاننا چاہتے ہیں جناب؟ میں صاحب یہ سب چیزیں مجھے معلوم ہے، بس کب کرنا اور کیسے کرنا. جیسے آپ نماز پڑھنے چلے گئے نا جناب، جی چلے گئے. تو نماز پڑھنے میں آپ نے کس کا طریقہ اختیار کرنا ہے. کس کا کرنا ہے، یہ بات ٹھیک ہے. ہے نا. جی سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کے جو ارکان، مطلب نماز جو ہم پڑھتے ہیں، جی 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 ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں جی ایک دفعہ نماز میں رفع یدین کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جی جی ایک دفعہ رفع یدین اس کرتے کے ہیں. برعکس امام شافعی اور امام احمد جو ہے نا، جی ان کے نزدیک رفع یدین افضل ہے. کیا ہے؟ افضل ہے ان کے پاس.
پہلے آپ کو میں امام ابو حنیفہ کے علاوہ جو امام ہے ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں. جی جی جی. امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رفع یدین کیا ہے؟ افضل ہے. افضل ہے. ان حضرات کا سب سے بڑا استدلال حضرت جی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس میں ہے کہ جی آپ جی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا لیتے. ہاں. جب رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہے جس سے رفع یدین کا ثبوت ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. جی جی جی. یعنی پیغمبر جب بھی نماز شروع کرتے تو شروع میں بھی ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر ہاتھ جی اٹھاتے تھے. جی ٹھیک. تو جواب کیا ہے؟ جی در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع اور ترک رفع جی. آپ نے دونوں چیزیں کی ہے. یہ رفع دین کے مسئلے کہاں سمجھ میں آتے صاحب؟ وہ تقلید کا تھا. اچھا چلیے بتا دیجیے، آپ سن لیتا ہوں. ٹھیک، مطلب میں آپ میرے کو کو سمجھا اچھے، رہا ہوں ہاں کہ جی جی سمجھائیے تو کہ اچھا میرے دماغ میں بڑھ جانا. جی ہاں دو چیزیں حضور صلی ثابت ہے. اللہ علیہ وسلم سے رفع بھی ثابت ہے اور ترک رفع بھی ثابت ہے. جی. ترک ہو گیا چھوڑنے کو. یہ یعنی ترک ہوگا، ترک یعنی منسوخ سمجھ جائیے نا. جی جی ترک چھوڑنے کو، مطلب منسوخ آپ نے ہوگا رفع یدین بھی کیا ہے اور یعنی رفع یدین نہیں بھی کیا ہے. رفع دین کرتے بھی تھے اور رفع دین منسوخ بھی ہوگا، دو چیزیں بھی ہے. جی. ہاں جی. اور یہ جو آپ رفع یدین کرتے تھے یہ پہلے والا عمل تھا. یہ پہلے والا عمل تھا، بعد میں یعنی جی. منسوخ اور ہوگا. آپ نے بعد میں جو ہے رفع یدین ترک کیا ہے، یہ بعد والا عمل ہے. یہ یعنی منسوخ ہوگا، یہ بعد والا عمل ہے. جی. پہلے والا جو ہے ماشاء اللہ وہ منسوخ ہے اور یہ والا جو ہے ترک رفع جو ہے یہ ناسخ ہے. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. شیخ آپ مفتی ہے نا شیخ؟ نہیں تو میں جی جی جی. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس لیے ثبوت و عدم ثبوت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی جی جی. یعنی ترک میں رفع اور یہ رفع فرض میں یدین ثابت بھی ہے اور جی منسوخ ہوگا عدم نا ثبوت. صاحب، اب منسوخ ہوگا نا. جی. جی. دونوں چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی پیغمبر جی نے دونوں چیزیں کی ہے. یہ ہاں. بلکہ مسئلہ صرف ترجیح کا ہے. ٹھیک ہے نا. جی ترجیح. انہوں نے رفع کو ترجیح دی ہے جی جی اور ہم نے عدم رفع کو. ماشاء انہوں نے اللہ. مطلب امام شافعی نے اور امام احمد نے جو ہے رفع کو ترجیح دی ہے اور ہم نے عدم رفع کو ترجیح دی ہے. یعنی آپ نے دیے یا ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دیے؟ وہی مطلب میں اسی کا مقلد ہوں تو صحیح بات صحیح ہے کہ میں ہاں تو اسی کا. مجھے بولیے نا تاکہ سمجھ میں تو بولوں، پھر لوگ بولیں گے تو مفتی سکندر صاحب کا جو سو بات لے کے آ رہا ہے. ہاں تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات چلتی ہے، یعنی ابو حنیفہ جی رحمہ اللہ نے رفع دین نہ کرنے کو ترجیح دی ہے. جی جی جی. اچھا. اور اب امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سنیے، جو بڑے دو امام ہیں. جی یہ جو جن اماموں کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ رفع دین کرتے ہیں ان کے جی نزدیک جی افضل ہے، یہ چھوٹے دو امام ہیں. جی یہ چھوٹے امام جی جی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترک رفع جو افضل ہے. ٹھیک ہے. جی جی. امام جی مالک بھی رفع دین نہیں کرتے تھے یعنی؟ نہیں کرتے ہیں جناب. جی ان ان کے کے پاس نزدیک بھی منسوخ ہوگا سمجھ جائیے دونوں. جی. جی ان کی دلیل کیا ہے؟ جی ان کی دلیل ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث جی. جس میں ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ میں میرے خیال کیا سے میں تم ترمذی کو کی حدیث جامع ترمذی کی ہوگی. جی جی کیا میں تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ پڑھ کر کے نہ نہ دکھاؤں. دکھاؤں؟ ماشاء اللہ. پھر انہوں نے نماز پڑھ کر دکھائی، جس میں سوائے پہلی تکبیر بار تحریمہ کے جی کہیں ہاتھ نہیں اٹھایا. یعنی تکبیر تحریمہ میں صرف آپ نے ہاتھ اٹھایا، اس کے علاوہ کہیں بھی یہ جو ہے ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں. اچھا. تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہیں رفع یدین نہیں ہے. ماشاء اللہ. جی ٹھیک. اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث جو ہے وہ اس چیز پہ دلالت کرتی ہے کہ ترک رفع، جن ہاں احادیث سے ترک رفع کا ثبوت ملتا ہے. ٹھیک ہے. جی اب دیکھیے وجود ترجیح کیا کس چیز کو کہتے ہیں؟ ترک رفع کی روایات یہ جو ہے یہ قرآن کریم سے ہے. اچھا. توفیق بالقرآن. اچھا قرآن سے رفع دین ترک ہوگا بول کے؟ کیونکہ قرآن کریم میں سے قوموا للہ قانتین ہے نا، جی جس کا تقاضا یہ ہے کہ نماز میں کم سے کم حرکت ہو. اچھا. ہاں. دوسرا نہیں یہ ہے صاحب کہ یہ قرآن سے رد ہوا یا حدیث سے رد ہوا رفع دین؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں قرآن کریم میں لکھا ہاں ہوا ہے. قرآن کریم میں لکھا ہے. ہاں ٹھیک. جی کہ نماز کے اندر جو ہے وہ کم سے کم حرکت ہونی چاہیے. جی جی جی. اور جب ہم بار بار رفع کریں گے تو حرکت زیادہ ہوگی نا. کیا بات ہے صاحب، کیا بات ہے ماشاء اللہ. ہاں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہر طرح کے اضطراب سے پاک ہے. ٹھیک ہے نا. جی جی جی. یہ جس کی حدیث کو ہم دلیل یہ بنا رہے بالکل ہیں. صحیح ہے، یعنی یہ حدیث اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ ہر کوئی مانتا ہے. یعنی
جی اور خود ان کا عمل بھی یہی ہے، ان کا عمل انہوں نے بھی خود بھی یہی یہی کیا ہے۔ ہے۔ جی 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 ماشاء اللہ۔ تیسرا یہ کہ علم کے 2 بڑے مرکز مدینہ نہیں اور شیخ یہ کوفہ تو کی، بہت تفسیر ہوگی، تو اب تخلید کے بارے میں بتا دیجیے نا۔ تو یہاں کرنا ہے، سمجھو نماز میں گئے تو رفع دین نہیں کرنا چاہیے، یہ تخلید ہے جی۔ اب ابو اسی طریقے حنیفہ سے آپ کی۔ جس کے مقلد ہوں گے نا جناب، جی جی آمین بالجہر کا مسئلہ لے اچھا لیجیے۔ اچھا شیخ، اب یہ تو تفصیل بہت ہوگی، اب یہ میرے کو تھوڑا یہ معلوم کرنا چاہیے، یہاں لوگوں کیا بول رہے بولے تو، یعنی کوئی مجتہد بنتا ہے، یعنی امام جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں نا، مجتہد کے لیے ناسخ اور منسوخ کا علم فرض کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کس کے لیے؟ مجتہد جو ہم بنتے ہیں نا، جیسے ہمارے 4 مجتہد ہیں نا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ہاں، تو یعنی یہ مجتہد بننے کے لیے ناسخ اور منسوخ کا علم ہونا اس کو ضروری ہے یا نہیں؟ یعنی کسی کے پاس ناسخ اور منسوخ کا علم ہی نہ ہو، وہ مجتہد بن سکتا کیا؟ یہ میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا۔ بہت بہترین سوال ہے جناب آپ کا۔ جی بن سکتا ہے نہیں بن سکتا؟ آپ کے سوال کا جواب میں بڑی آرام سے دوں گا، نہیں نہیں، چنتا نہ ابھی کریں۔ تو کیا ہے، آپ نے بہت آرام سے دیا، میرے مختصر سوال تھا، میں نے 8 منٹ تک آپ کی بات سنی، اس لیے میں کیا کیا کہ سوال کو مختصر کر دوں، شیخ مجھے بتا دیں گے تو انشاءاللہ بڑی، کیوں تو آپ مفتی ہے، عالم ہے، 8-10 سال مدرسوں میں علم حاصل کیا ہے آپ نے ماشاءاللہ، اللہ آپ کے علم میں برکت دے۔ تو میں یہ پوچھ رہا ہوں، اگر سے کوئی مجتہد، یعنی ہم یہ 4 جو ہمارے مجتہد ہے رحم اللہ، جو ان کے پاس مجتہد بننے کے پاس دیگر بھی کوئی مجتہد بنے گا تو اس کے لیے ناسخ اور منسوخ کا علم ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بغیر ناسخ اور دیکھیے بھائی، منسوخ کے علم کے بغیر انہیں مجتہد بن سکتا ہے کیا؟ بات سنیں جناب، جی ابھی جو میں نے آپ کو رفع یدین کے بارے میں بتایا آپ کو، رفع دین کا میرا مسئلہ نہیں تھا، لیکن آپ نے بتا دیا، میں نے کہا کچھ کہ بھی ہو، آپ مطلب آپ آپ بڑے آدمی ہیں، مفتی ہے، تو میں نے احترام آپ آپ کو کی مطلب بات ایک سننا چاہیے نا۔ ایگزامپل کے لیے، بات سنیں جناب، میں نے آپ کو ایک ایگزامپل کے لیے، ہاں میں مثال نے کے اس کو لیے آپ کو تسلیم صرف کیا ایک نا مسئلے سر، کی میں طرف، تو اس میں کچھ بھی نہیں بولا نا، میں اب جی چھوٹا سا سوال کیا تو آپ بتائیے نا۔ آپ وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں میں، دیکھیے جی دونوں طرف جو ہے دلائل موجود ہے، صاحب دلائل کیسے منسوخ ہے؟ آپ تو بتا رہے ہیں کہ منسوخ ہے، پھر دلائل کہاں ہوگا؟ دونوں طرف دلیلیں ہیں نا، صاحب رفع منسوخ یدین ہوگا کی نا، دلیل بھی ہے پہلے اور دیکھیے پہلے کا عمل تھا، آپ نے آپ کے منہ سے کہا کہ بھائی اس میں پہلے وہ تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا، آپ ہی تو نے کہا اس نا میں کسی پیارے بھائی۔ بات سنیں، عظمت حدیث کی وجہ سے کسی نے ارے اس عظمت عمل کو لے لیا حدیث اور کی کسی طرف نہیں، نے آپ نے تو قرآن سے باقاعدہ رفع دین کو منسوخ کیا، اللہ کے بندے رفع دین کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ نے منسوخ کر دیا قرآن مجید سے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کیا کوئی منسوخ عمل کو منسوخ نہیں ہونے بغیر انہیں مستحد بن سکتا ہے کیا؟ یعنی کوئی آدمی کو یہی پتہ نہ ہو کہ یہ عمل منسوخ ہو گیا ہے تو مستحد بن سکتا ہے کیا؟ مفتی صاحب جی آپ کی آواز، ہیلو، ہاں جی میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو، جی عظمت حدیث کی وجہ سے ایک چیز کو ایک امام نے لے لیا اور دوسرے نے دوسری چیز کو لے جی لیا۔ اللہ کے بندے منسوخی کو ہوا تو پھر عظمت کہاں سے رہی؟ ابھی تو آپ نے اوپر وائز میں قرآن سے بھی منسوخ کر دیا، آپ قرآن کی آیت کا انکار بلا کر دیے تو پھر وہ مستحد بن سکتا ہے کیا؟ جس کو قرآن کی منسوخیت کے بارے میں نہیں ہو کہ قرآن کیا منسوخ کر رہا ہے، حدیث کیا منسوخ کر رہی ہے، اور ہم جو ہے اس پہ عمل کریں گے غیر افضل بول کے، یعنی منسوخ عمل کو بھی غیر افضل بول کے کر سکتے ہیں؟ ارے یہ میں نے بتا، منسوخ کے نہیں بولا، میں نے وجوہ ارے اللہ کے ترجیح بندے، بولا آپ کو۔ اللہ کے بندے آپ تو مفتی اور مفتی ایسا گھمائیں گے تو پھر ہم کس کے پاس جائیں گے صاحب؟ میں تو تقلید میں ڈوب جانا چاہتا تھا، لیکن آپ نے تو مجھے اوپر سے ہی بھگا دیا، یعنی آپ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ معاذ اللہ جو ائمہ اکرام رفع دین کو افضل سمجھ کے کرتے، یہ تو مستحیل ہی نہیں ہوئے کیونکہ یہ منسوخ عمل کو کر رہے ہیں منسوخ عمل واہ کو کیا انہوں نے بات ہے افضل پہ جناب، بنا دیا۔ تیری باتوں سے برابر معلوم ہوتا تو غیر مقلد ہے۔ اللہ کے بندے میں کیوں غیر مقلد ہوگا بھلا؟ میں نے ایسی کیا بات کر دی؟ آپ نے خود کہا، آپ کے الفاظ دہراؤں تو میں غیر مقلد، آپ تو مقلد ہو گئے، آپ نے خود کہا کہ وہ غیر افضل، یعنی وہ افضل سمجھتے تھے رفع دین کو، جبکہ رفع دین آپ نے کہا قرآن سے منسوخ ہے، قرآن سے ایک عمل صاف منسوخ صاف ہو جائے، کوئی ائمہ جو ہے اس کو افضل سمجھ کے عمل کرے، لگائیے نا، بات میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے ثابت ہو جائے گا۔ بتائیے آپ نا۔ بتائیے مجھے، آپ تراویح کتنے رکعت پڑھتے ہیں؟ اللہ کے بندے میں تو یہاں تقلید میں ڈوب جانا چاہتا ہوں آپ کی تراویح لہر میں۔ کتنے رکعت آپ پڑھتے ہیں؟ بس مجھے اتنا بتا دیجیے، کتنی رکعت تراویح کتنے پڑھتے ہیں آپ؟ رکعت پڑھنا چاہیے صاحب وہ بھی بتا دیجیے، اس کا بھی اشکال دور 20 کر دیں گے رکعت تراویح پڑھتا ہے یا 8 رکعت پڑھتا ہے؟ کتنے رکعت پڑھنا اللہ کے بندے بتائیے نا آپ، یہ بھی غیر میں آپ افضل سے پوچھ افضل رہا ہوں ہے آپ کیا؟ کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ کتنی رکعت پڑھنا وہی تو پوچھ رہا ہوں اللہ کے بندے آپ سے، مجھے تو آپ ابھی تو اچھی بات کر رہے تھے، ابھی جیسے میں نے آپ کو جو سو آئینہ بتا دیا آپ تو ناراض ہو گئے مجھ سے۔ آئینہ نہیں بتایا، بات سن، اوپر جو بیان کر رہا نا احادیث ارے یہ جس نے پوری بیان کی ریکارڈنگ ہے، ہو رہی ہے علامہ صاحب، آپ کے علم کی قابلیت آئے گی، آپ کتنی میرے سے جو بات کر رہے ہیں نا، یہ پوری کی حضرت پوری ابن ریکارڈ۔ عمر جو ہے وہ چھوٹی صحابی ہے، اور حضرت
مسعود رضی اللہ عنہ جو وہ بڑے صحابی ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، چھوٹے بڑے صحابی. ہاں یہ بات ہے، تقلید کے لیے اب چھوٹے بڑے صحابہ کریں گے. مولانا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ دوسرے مولانا آ گئے. آپ کا اس میں گرامی فرمائیے، آپ کیا فرما رہے تھے؟ حضرت قبلہ آپ کا اس میں گرامی؟ میرا نام محمد سلیمان. محمد سلیمان. آپ بھی مفتی ہے، عالم ہے حضرت؟ جی میں پڑھ رہا ہوں. ماشاء اللہ. دیکھیے شیخ محترم، میں نے سوال کیا تھا تقلید کے بارے میں. حضرت محترم جو ہمارے مفتی صاحب ہے نا، جی سکندر مفتی صاحب نے میرے کو جو سو تقلید کے بارے میں کافی ساری ڈیٹیلز بتائی. جی اور انہوں سیدھا رفیع دین نے کیا ہے، نماز میں گئے تو تقلید کیسے کرنا بتا رہے تھے. میں نے کہا تقلید کب کرنا اور کیسے کرنا. وہ رفیع دین کا مسئلہ لے کے آئے. 8 منٹ تک انہوں نے الحمدللہ مجھ سے بات کی. 8 یا 9 منٹ تک انہوں نے مجھے ساری ڈیٹیلز بتائی کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ منسوخ کو ترجیح دیتے ہیں، اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل رفیع دین کو تقویت دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا، ان کے پاس یہ مسئلہ صحیح ہے. جی حالانکہ یہ منسوخ ہو گیا ہے. آپ باقاعدہ مفتی صاحب نے تو قرآن کی آیتیں بھی پڑھی ہے. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں، ناسخ اور منسوخ کا علم حاصل کرے بغیر کوئی مجتہد بن سکتا کیا؟ ناسخ اور منسوخ کا علم حاصل کیے بغیر کوئی مجتہد بن سکتا ہے یا نہیں؟ بس سمپل سوال تھا، حضرت بھڑک گئے. آپ یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں نا؟ ہاں جی، میں یہی سوال کر رہا ہوں کہ کوئی ناسخ اور منسوخ کا علم حاصل کیے بغیر مجتہد بن سکتا کیا دنیا میں؟ اسلام میں ایسا کوئی مجتہد پیدا ہوا جس کو ناسخ اور منسوخ کا علم ہی نہیں ہو، مجتہد بن گیا؟ بالکل نہیں. اگر آپ کو ناسخ تو میں یہی بتا رہا ہوں، انہوں نے تو معاذ اللہ دونوں ائمہ اکرام کو جو سو کس کٹہرے میں لا کے ٹھہرا کر دیا. انہوں کہتے ہیں کہ یہ منسوخ عمل ہے، یہ غیر افضل بول کے کرتے. آپ بتائیے، چلیے آپ بتائیے سلیمان مفتی صاحب، آپ بتائیے. دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو. ماشاء اللہ بتائیے، جزاک اللہ شیخ. یہ آپ نے کہا کہ ابن عمر کی حدیث ہے کہ حضرت ابن عمر رضی نہیں، میں حدیثوں پہ تو میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو تقلید سمجھنا چاہ رہا تھا. تقلید بتا رہے تھے. آپ کیا سمجھنا چاہتے ہیں؟ مطلب میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ بغیر ناسخ اور منسوخ کے علم حاصل کیے بغیر کوئی مجتہد بن سکتا ہے کیا؟ دیکھیے میری بات سنیے. یہاں پر جی دیکھیے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ کیا ہم ان کی تقلید کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ارے بھائی بالکل کرنا، ہم بھی کرنے کا واسطے فون لگا. ہم تو تقلید میں ڈوب جانا چاہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اور ہم نماز میں رفع یدین نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں بھائی، نہ کرے، ہمیں اس سے کیا سوکار ہے. آگے بات سنیے. جی ہمارے امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز میں جی قرات کرنا مقتدیوں کے لیے کیا ہے؟ اچھا، آپ یعنی آپ قرات پہ بات کریں گے. ابھی انہوں رفع دین پہ گھمائے، آپ قرات پہ گھمائیں گے. چلیے سلیمان صاحب، آپ کو بھی چانس دیا جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو آپ کے دل میں حسرت نہیں رہی کہ میں نہیں گھما سکا. میری بات سنیے. بسم اللہ. چلیے، آپ امام ابو حنیفہ کے پاس قرآن کیا ہے؟ میری بات سنیں. آپ کو تقریر سننی ہے نا، تقریر سمجھنی ہے نا. ارے بھائی، آپ تو قرآن کی قرات پہ چلے گئے، فاتحہ خلف الامام پہ چلے گئے نا. آپ انہوں رفع دین پہ آئے، آپ فاتحہ. تقلید کا مطلب کیا ہے؟ امام جو شوافی حضرات ہیں وہ قرات خلف الامام کو واجب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح تو سمجھ میں آئے گی نا بات. اور ہم کہتے ہیں ہمارے نزدیک امام کے پیچھے قرات کرنا مکروہ تحریمی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. جی. وہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. اور شوافی جو دلیل پیش کرتے ہیں جی، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. ٹھیک ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ایسا ہی ہے نا. ہاں ٹھیک ہے نا. جی. تو اب کیا کہتے ہیں، امام شافعی بھی اپنی جگہ برحق ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اور ہم بھی برحق ہیں. کیسا برحق ہو جائیں گے دونوں، جبکہ دونوں الگ الگ بیان کر رہے ہیں؟ تو بتائیے نا، میں بھی پوچھ جاؤں. دیکھیے جی جو حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جی، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا. جی. تو یہاں جو نماز نہ ہونے کو ہم نے جو اس میں کیا کہتے ہیں تطبیق دی حدیث میں، اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. یعنی آپ لوگ بغیر کامل نماز پڑھتے ہو یعنی؟ میری بات تو سنیے. ارے آپ ہی نے کہا، اللہ کے بندے سلمان بھائی. ہیلو، بات سنیے آپ جناب. جی جی جی. شکر کرے کہ 11 مقلد حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں نہیں تھے. اچھا، آپ کا اس میں گرامی حضرت دونوں آپ کا اس میں گرامی بولیے، آپ کی بات سنی ہوں. آپ کا اس میں گرامی، ورنہ دونوں کی جی اللہ کے بندے آپ کا اس میں گرامی، آپ کی بھی سنوں گا سرکار. آپ کا اس میں گرامی تو بتائیے. مفتی سکندر بول رہا ہوں جناب. ارے ماشاء اللہ سکندر صاحب، آپ پھر آگے. انہوں سورہ فاتحہ میں نہیں گھما سکے، آپ آئیے نا. تو بات میں بتا رہا ہوں تیرے کو. میں نے کہا کہ ارے سورہ پہ آگے مفتی صاحب، آپ نے گروپ میں کہا تھا کوئی اچھے سے بات کرنے والا غیر مخلد ہے تو آئیے، ورنہ ہم تو آپ سے اچھی بات کر سکتے ہیں. تو بالکل بات صاحب ارے سورہ بول رہے صاحب، ہم تو آپ کو جیسے عالم صاحب سے
अब समझो आपके मुफ्ती जो 10 मिनट में मेरे से अदब से बात नहीं कर सके, 20 मिनट की बहस हो गई। जमाने में नहीं थे, वरना दोनों की नबूवत का इनकार कर बैठते। अरे आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार किया, हनफियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार करके एक झूठा धर्म हनफी देवबंदी बनाए, उसकी दावत और तबलीग कर रहे हो तुम। 8 साल मदरसे में पढ़ के भी इल्म हासिल नहीं करे, जाहिल के जाहिल हो दोनों भी। फैसला दिया और बेटी ने दूसरा फैसला दिया। अरे मैं और फोन लगाऊंगा, तुम दोनों नहीं, तुम चारों मुफ्ती इकट्ठा हो जाओ। तुम्हारे मदरसे में जितने मुफ्ती है ना, सबको मैं बात करूंगा इंशाल्लाह। तुम दोनों को भी घुमाया नहीं आया। एक कहता है कि सूरह फातिहा खैर अफजल बोल के करते हैं, तो सलमान को फोन दो ना। गैर मुकल्लिद कहता है कि ये क्या सब। अरे तुमने सच्चे दीन इस्लाम के मुकाबले में झूठा दीन निकाला है, मेरे को बदजुबानी कर रहे हो तुम लोग। एक जवाब दे रहा है और बाप दूसरा जवाब दे रहा है। अरे तुम वहाँ पे बात ही नहीं चल रही थी, अभी तो तुम्हारी तकलीफ चेक कर लूंगा ना मैं सिकंदर साहब। अरे तुरे पे आगे तकलीद है जनाब, ये वही टॉपिक चल रहा है। अरे ये कोसी तकलीद है भाई, जो नबी की मरफू हदीस के खिलाफ गैर अफजल बोल के अमल कर रहे हो और आयत पेश कर रहे हो कब की, जो नमाज फर्जियत नहीं हुई। दो ना सलमान को थोड़ा सामने लाओ ना, सलमान को बात करेंगे ना। शुक्र कर गैर मुकल्लिद कि तू हजरत सुलेमान और दाऊद के जमाने में। अच्छा बात, तुम हजरत उमर के दौर में नहीं रहे, नहीं तो तुम्हारी गर्दनें मार दी जाती थी। इस्लाम के दुश्मन हो, उम्मत को घुमा रहे हो। जब से हजरत से सुन रहा था और लगाऊंगा। मुफ्ती साहब जबरदस्त रिकॉर्डिंग बनेगी, शेयर होगी इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से। बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डिंग